اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے لیول 3 سبق نمبر 10 آج ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ میں سے کوئی شخص اگر اعادہ کروانا چاہے اور بتانا چاہے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا تھا، کیا پڑھا تھا، 1 سے 2 منٹ کے اندر۔ جی روبینہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سبق نمبر 9 پڑھا تھا، بستی میں داخلہ۔ تو بنی اسرائیل کو انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی، یہ آیت نمبر 58 اور 59 ہم نے کل سورہ بقرہ کی پڑھی تھی، اور اس میں بنی اسرائیل کو انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، معافی طلب کرنا، اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے جو بوجھ کم کر دے، ہم سے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ انہوں نے 2 شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے۔ اور مزید فی صحت مند افعال ہم نے دیکھے تھے، پڑھ چکے ہیں، بلکہ اور مزید آپ نے ان افعال کے وزن پر جو کمزور افعال کا ذکر کیا تھا، آپ نے اختلاف کے علامہ کے وزن پر ولہ، اور اسلامہ کے وزن پر اقامہ، اذلہ، اور استغفرہ کے وزن پر استقامہ۔ اور یہ آپ نے کمزور افعال کا ذکر کیا تھا جو کہ آج ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر روبینہ، بارک اللہ۔ بات اس طرح کہ ہم نے لیکچر نمبر 9 کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ جس طریقے سے ثلاثی مجرد والے جو الفاظ تھے وہ کچھ صحت مند افعال تھے اور کچھ ویک ورڈز تھے، ویک افعال تھے، اس میں بھی ویک افعال تھے۔ اسی طریقے سے اب ہم چونکہ ثلاثی جو ہے نا وہ ہم مزید فی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مزید فی کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ویک ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سٹرونگ ہیں۔ جو سٹرونگ ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے علامہ، حاسبہ، استغفر، اسلمہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ 6-7۔ اور اس کے مد مقابل جو انہی کے اوزان پہ آتے ہیں لیکن الف واو یا ریپیٹڈ ورڈز کی وجہ سے وہ ویک کہلاتے ہیں، وہ ویک افعال جو ہے وہ اگلے ہم نے 8 لیکچرز میں یہ پڑھے تھے۔ 9ویں لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن لیا اس کا۔ اب 10ویں سے لے کے 20ویں سبق تک لیول 3 کے ہم کمزور افعال پڑھیں گے، اور ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ یہ دونوں افعال جو ہیں یعنی کہ مزید فی جو ہے نا وہ جو سٹرونگ ہیں اور مزید فی جو ویک ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ قرآن کریم میں تقریباً پیرلل یوز ہوتے ہیں۔ پیرلل سے مراد یہ ہے کہ تقریباً اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے کوانٹٹی کے اعتبار سے تقریباً برابر ہے، تو اس لیے دونوں کی امپورٹنس جو ہے وہ اسی حساب سے اسی لیول کی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دونوں کو اسی امپورٹنس کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آ سکے۔ جی ہم شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ آج کے لیکچر میں ہم اس سے پہلے آج کے لیکچر سے پہلے اعادہ کچھ اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اشارے پڑھے تھے 6 اور 7ویں پیج کے۔ 6 پیج کے ہم نے پڑھے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ 8ویں صفحے کے اشارات اس طرح ہیں کہ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ اب یہ جو 8ویں صفحے کے اشارے ہیں اس میں سے ہم ایک اشارہ پڑھ چکے ہیں، بستی میں داخلہ۔ آج ہم اگلا اشارہ پڑھیں گے، پانی کی دعا والا اشارہ۔ پچھلی آیتوں کو آپ نے اگر مد نظر رکھنا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پچھلی آیتوں میں مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات کو بیان کر رہے ہیں، نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں، پھر ان کا اس پہ رسپانس کیسا تھا اس کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے احکامات، اسباق کیا ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہیں وہ صرف ایک آیت ہم نے پڑھنی ہے، آیت 60 نمبر آیت جو ہے، اس کے اہم نکات جو ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا، کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جملہ کہا
تو یہ 3 اہم نکات ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہی آج کی آیت مبارکہ میں بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، میں خود تلاوت کر دیتا ہوں، چلیں آج یہ شرف جناب وہ خود ہی لے لیتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ آج کی آیت مبارکہ ہے، اسی کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس سے حاصل شدہ اسباق۔ ترجمہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ مارو اپنے عصا کو پتھر پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پانی موجود نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، فانفجرت تو پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 عین 12 چشمے۔ اب وہ 12 طبقات تھے، 12 بڑے بڑے گروہ تھے، 12 بڑے جو نا قبیلے تھے۔ قد علم یقیناً جان لیا، پہچان لیا، کل اناس مشربہم ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے کہی کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے دیے گئے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے، یعنی زمین پہ فساد نہیں کرنا، فساد فی الارض کا مرتکب نہیں ہونا۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ ذرا اس کی شرح پہ آتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نرم مزاجی کو دیکھیے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے صحرا میں تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ضرورت کو محسوس کر لیا اور اللہ سے پانی کی درخواست کی۔ فانفجرت منہ یہ ایک اور معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، ایسا ریگستان جہاں دور دور تک پانی کا کوئی تصور بھی نہ تھا، وہاں حیرت انگیز طور پہ پانی ابلنے لگا، اور وہ بھی پتھر سے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی کے 12 چشمے عطا کیے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے بنی اسرائیل پہ، پینے کے لیے پانی اویلیبل نہیں تو معجزاتی طور پہ ایک پتھر سے 12 چشمے نکال دیے، کھانے کے لیے کھانا اویلیبل نہیں تو من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، سائبان کے لیے چھت اویلیبل نہیں تو آسمانوں سے بھیجے ہوئے بادل جو ہیں وہ ان کے اوپر سائبان کر رہے ہیں۔ تو کتنی آپ سمجھیں لاڈلی قسم کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، لاڈلی قسم کی جو ہے نا وہ قوم ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ قد علم کل اناس مشربہم ہر گروہ کے لیے ایک خاص حصہ ہو اور وہ اسے جانتا بھی ہو تو اس اختلاف اور جھگڑے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن صحیح علم اور درست انتظام سے کام بہتر طریقے پر انجام پاتے ہیں۔ آئیے ہم سب اس نیت سے بھی قرآن سیکھیں اور سکھائیں کہ مسلمانوں کے درمیان پھیلے اختلافات و تنازعات جو ہیں کو کم کیا جا سکے۔ کلو واشربو دیکھو کھاؤ اور پیو، اسلام زندگی سے لطف اندوز ہونے سے ہرگز نہیں روکتا۔ یہ نہیں کہتا نہیں کھانا نہیں ہے، کھاؤ پیو اچھی بات، شرط یہ کہ انسان حد سے آگے نہ بڑھے، بگاڑ پھیلانے کا سبب نہ بنے، ٹھیک ہے، یعنی کھانے کو ضائع نہ کرے، اللہ کے رزق کو ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض زمین میں فساد نہیں کرنا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے جب بھی وہ کھانا کھا کر اس کا شکر کرے یا پانی پی کر اس کا شکر کرے، شکر کرنا لازمی ہے۔ مسلم 2734 نمبر حدیث ہے۔ دیکھیں زمزم کا چشمہ بھی ایک خشک بنجر زمین سے پھوٹ پڑا تھا کہ جناب جبریل نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور ان کی جو جناب وہ وائف ہیں، ان کی جو بیگم ہیں جناب ہاجرہ،
ان سے جو کام کروایا اس وقت صفا مروہ کی سعی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی وہاں پہ دیا زمزم کا چشمے کے طور پہ، وہ دیکھیں وہ بھی خشک بنجر زمین سے پھوٹ پڑا تھا، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ جب جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آ کر اپنے پر کو زمین پر مارا، یہ معجزہ آج بھی باقی، ہر سال لاکھوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی، خوراک، ہر قسم کا رزق عطا فرمایا، اسی نے ہمیں بستیوں اور شہروں میں آباد کی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجئے۔ بات اگر معجزات کی ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس ساری آیت کا بامحاورہ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ دعا کیجیے اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیری نشانیوں اور معجزات پر غور کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ احتساب کیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ناشکر گزار بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا یا بندی ہوں، تو مجھے کس طریقے سے شکر گزاری کرنی ہے۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، تبلیغ کیجیے دوسرے لوگوں تک، اس تصور احساس کو بیدار کیجیے۔ دیکھیں آج کی آیت مبارکہ میں آپ ہینڈ ریز کیجیے گا کہ اسماء اور افعال، اسماء کون سے ہیں۔ سب سے پہلے اسماء کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کون کون سے اسماء ہیں اور کن اسماء کی جمع کی ہمیں ضرورت ہے۔ جی روبینہ۔ آئینہ۔ زبردست۔ عین جو ہے یہ اسم ہے، اس کی یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ عیون، یہ واحد ہے سر، واحد ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ عیون۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اور کون سا اسم ہے؟ ایک اور ہے جی آئینہ مشربہ ہوں، مشربہ ہوں، ٹھیک ہے۔ مشربہ ہوگا، مشربہ، ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ مشارب۔ مشارب، ماشاءاللہ۔ چلیں افعال کی طرف آتے ہیں۔ 3 حروف والے صحت مند افعال کون کون سے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے گا۔ سر کل تو ہم نے سارے پڑھ لیے تھے، تو آج تو مجھے ایک ہی نظر آ رہا ہے، قلوب ہی ہے میرا خیال ہے، کھاؤ پی، وہ کمزور افعال آ جاتے، اس میں الف آ جاتے، مفسدین۔ ہاں تو مفسدین آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ 3 حروف والے ہیں؟ جب میم پیش منہ لگ گیا ہے تو 3 حروف والے تو نہ ہوئے نا، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول بناتے ہوئے میم پیش منہ لگ گیا ہے۔ عالمہ سر؟ ہاں عالم ہے، بالکل، عالم یعلم سے علم، عالم معلوم، اور علم یہ تو بنتا ہے قد علم، لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیں کچھ آپ کو نظر آتا ہے؟ اضرب، ضرب یضرب آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے ضرب یضرب آ گیا، اور فقولنا، اور اس کے بعد عالمہ آ گیا، اس کے بعد اور بھی ہے وشربو، وشربو، زبردست ماشاءاللہ۔ تو یہ وشربو کس وزن پہ ہے؟ کون بتائے گا؟ سر میں ہی بتا دیتی ہوں، بتائیں بتائیں۔ یہ سامعہ کے وزن پہ ہے سر۔ ہاں، شاربہ یشرب، سمع یسمع، اسمع اشرب، شارب مشروب، شرب یا شرب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی ہے؟ رازقہ والا بن سکتا ہے، جیسے ہاں یہ دیکھا نا، رازقہ والا بن سکتا ہے، رازقہ یا رزوقو بنے گا، ٹھیک ہے، ناصر ینصرو کے وزن پہ۔ رازق، مرزوق، زق، زبردست زبردست زبردست، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال کے اوپر۔ تو سب سے پہلے کلو ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا، تو یہ کلو، آکلا یأکلو، یہ پہلے کل آپ پڑھ بھی چکے ہیں، کل، آکل، معقول، عقل، ٹھیک ہے، یہ ناصر ینصرو کے وزن پہ ہوتا ہے، آکلا یأکلو، کل، آکل، معقول، عقل۔ اس کے بعد ایک اور ہے، کون بتائے گا؟ ہاں تعثو ہے، لیکن ذرا بتائیں اس کا فعل ماضی کیا ہے؟ سر تعصب کا کیا ہوگا؟ آسیہ، زبردست۔ یکشا، احسا۔ آپ بتا رہے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ساری سلائیڈز پڑھ کے آیا کوئی بندہ۔ نہیں سر، ہم لوگ، آپ یقین کریں، جب میں صبح نماز پڑھتی ہوں، اپنا سبق پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں ڈھونڈتی رہتی ہوں سر، مجھے بہت مزہ آتا۔ آپ کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا ہمیں پڑھایا، اتنا اچھا گائیڈ کیا کہ دل کرتا ہے پورا قرآن پاک کو یہ حفظ کر لوں۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ سلائیڈ پڑھ کے بیٹھے ہوئے اور اس فوراً سے اس کا باب بتا رہے ہو کہ بھئی آسیہ، ٹھیک ہے۔
تو ولا تعثو، چلیں اللہ تعالیٰ برکت دے، ولا تعثو اور نہ تم پھرو. تو تعثو جو ہے یہ عاسیہ سے ہے، یہ راضیہ کے وزن پہ، راضیہ یرضا، عاسیہ یعثا کے وزن پہ نا. تو عاسیہ یعثا اعثا، ارضا پڑا تھا نا، تو آسن ڈیش عثیان یہ اسے، ولا تعثو اور نہ تم پھرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا 3 حروف والے کمزور افعال کمپلیٹ ہو گئے. اب ذرا آتے ہیں مزید فی کے افعال کے اوپر. تو مزید فی کا کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر مفسدین ہی ہوگا نا پھر ہاں تو مزید. مفسدین ہو، لیکن کس کے وزن پہ؟ یہ ہے جی اسلمہ کے وزن پہ. اسلمہ کے وزن پہ. بنائیں ذرا اس کی 6 چابیاں. افسدہ، یفسد، افسد، مفسد، مفسد، افساد. زبردست ماشاءاللہ سے. لیکن اس کی پریکٹس کا مزہ تبھی آئے گا جب سب لوگ گھر جا کے سلائیڈز کو بھی بار بار پڑھیں گے اور اگلی آیت کو پہلے ہی دیکھ کے آئیں گے، پھر آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آئے گی چیزوں کی انشاءاللہ. جی آگے چلتے ہیں. آج جو ہم نے پڑھنا ہے نا کمزور افعال پڑھنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مزید فی میں کمزور جو ہیں ان کو ہم نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا اور اینڈ تک ہم نے لیول 3 میں یہی پڑھنے ہیں، مزید فی کے کمزور افعال. ٹھیک ہے، تو اس سبق میں ہم جو کمزور پڑھیں گے وہ واللہ ہے. یہ قرآن کریم میں 31 ٹائم یوز ہوا ہے. تو پہلے جو ہم نے اسٹرانگ جو ہے نا وہ مزید فی افعال پڑھے تھے وہ علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر، تدبر، تدارس، انقلب. ان کی 6 کیز میں دہراتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ غور کیجئے گا، یاد کرنے کے لیے میں دہرا رہا ہوں کہ آپ یاد کر لیں. علم، یعلم، علم. ٹھیک ہے، علم، یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم. حاسب، یحاسب، حاسب، محاسب، محاسب، محاسبہ. اسلم، یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام. اختلف، یختلف، اختلف، مختلف، مختلف، اختلاف. استغفر، یستغفر، استغفر، مستغفر، مستغفر، استغفار. تدبر، یتدبر، تدبر. ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ ہی ہوگا. متدبر، متدبر، تدبر. تدارس، یتدارس، تدارس. زبر کے ساتھ ہی ہوگا. یہ 2 ایکسیپشنل کیس ہیں، متدارس، متدارس اور تدارس. انقلب، ینقلب، انقلب. منقلب، منقلب، انقلاب. تو اس طریقے سے آپ اس کی ذرا پریکٹس کر لیجئے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کو ریوائز ہو جائیں گے. ان کو آپ نے ریوائز رکھنا ہے ذہن میں ہو، چونکہ یہ بیسک ہیں مزید فی والے. اب علمہ کے وزن پہ جو کمزور افعال آتے ہیں، وفقہ ہے، بینا، صورہ، ولا، وللا، حاسبہ کے وزن پہ کچھ ہوں گے. آج ہم ولا پڑھیں گے. ایک یہ جو علمہ کے وزن پہ آتا ہے، یہ 3rd نمبر پہ لکھا ہوا ہے نا، ولا پڑھیں گے. ولا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پھیرا. بیچ کے حرف پر تشدید زیادہ ہے. ویسے کیا ہے یہ ولا علمہ کے وزن پہ ہونا تھا نا، تو آپ کو پتا ہے اینڈ میں یا آ گیا، یہ کمزور لفظ ہے، تو یا کی وجہ سے کمزور ہو گیا، تو یہ اس وجہ سے ولا بن گیا. ٹھیک ہے، تو وہ یا ہے، اصل میں اس کو الف بھی آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ وہ لگا ہوا ہے نا، کھڑی زبر لگی ہوئی ہے. تو ولا اس کو لکھنے میں اس طرح لکھا جاتا ہے یا کے ساتھ. تو اصل میں یہ علامہ ولایا کہہ سکتے ہیں آپ اسے ویسے ہی سمجھنے کی غرض سے، لیکن چونکہ یا ہے تو اس کو پڑھنے میں اس طرح آتا ہے ولا. تو اب اس کو اسی حساب سے پھر ہم جو ہے نا وہ مولڈ کریں گے، چینج کریں گے. تو آپ کو یہ پتا ہو بھائی یہ علامہ کے وزن پہ ہے، تو ولا یعنی علامہ، یعلم، تو اس طریقے سے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. ذرا دیکھتے ہیں. ولا سے فعل ماضی میرے ساتھ دہرائیے گا. کون دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. جی ہیرا عمران پڑھیں. ولا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ولا، اس نے پھیرا. اس نے پھیرا. ولو، ولو، ان سب نے پھیرا. ان سب نے پھیرا. ولیتا، ولیتا، آپ نے پھیرا. آپ نے پھیرا. ولیتو، ولیتو، میں نے پھیرا. میں نے پھیرا. ولیتم، ولیتم، آپ سب نے پھیرا. آپ سب نے پھیرا. ولینا، ولینا، ہم سب نے پھیرا. ہم سب نے پھیرا. ولت، ولت، اس عورت نے پھیرا. اس عورت نے کیا؟ پھیرا. جھاڑو. ٹھیک ہے، جی. چلیں. ولا، ولا، ولیتا، ولیتو، ولیتم، ولینا، ولت، یہ ہے فعل ماضی. اس کی ذرا ہم عربی بول چال پہ آتے ہیں. میں شو کروانے سے پہلے ذرا ہینڈ ریز کیجئے گا کون آپس میں عربی بول چال کرنا چاہتے ہیں. ہیرا عمران اور روبینہ دونوں ہینڈ ریز کی ہے.
روبینہ آپ کوشچن کیجئے گا، ہیرا آپ کو آنسر کریں گے، ٹھیک ہے، وتھ ٹرانسلیشن. جی حل ولا وجہہ، کیا اپنا منہ، جی ترجمہ کیا کیا؟ وجہ کا مطلب منہ ہی ہوگا نا. ہاں وجہ چہرے کو کہتے ہیں. کیا اب چہرہ کریں گے یا منہ کریں گے؟ کیا اس نے پھیرا چہرے کو؟ کیا اس نے اپنا چہرہ پھیرا، یہ مطلب ہے اس کا. اچھا، کیا اس نے اپنا چہرہ پھیرا؟ نعم ولا وجہہ، والا جی نہیں بھائی، ہاں. واللہ. واللہ، جی ہاں اس نے اپنا چہرہ پھیرا. وجوہہم، کیا ان سب نے اپنا چہرہ پھیرا؟ نعم ولو وجوہہم، جی ہاں ان سب نے اپنا چہرہ پھیرا. وجہک، کیا آپ نے اپنا چہرہ پھیرا؟ نعم ولیت وجہی، وجہی جی نہیں بھائی، ہاں وجہی. وجہی، جی ہاں میں نے اپنا چہرہ پھیرا. ولیتم وجوہکم، کیا آپ سب نے اپنا چہرہ پھیرا؟ نعم ولینا وجوہنا، جی ہاں ہم سب نے اپنا چہرہ پھیرا. جی بارک اللہ فیک. مطلب آپ لوگ عربی جو ہے نا وہ سعودی عربیہ میں جا کے ماشاءاللہ سے وہاں کے لوگوں سے ڈسکشن کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، کافی ساری سیکھ لیا آپ نے عربی. چلیں اب آتے ہیں اس کے مضارع کی طرف. مضارع میں آتا ہے یولی یولون، یولی یولون، تولی اولی، ٹھیک ہے، اولی، تولون نولی اور تولی، ٹھیک ہو گیا. یہ ہے آپ کا فعل مضارع، اور ترجمہ اسی طریقے سے ہوگا لیکن مضارع والا ہوگا، وہ پھیرتا ہے. عربی بول چال. جی 2 لوگ ہینڈ ریز کیجئے گا ان دونوں کے علاوہ جن لوگوں نے پہلے پڑھ لیا ہے. کون آپس میں بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں عربی میں؟ جی سنبل اختر کوشچن کریں گی، آنسر کون کرے گا؟ جی اینی باڈی ایلس؟ نہیں ہے کوئی؟ جی شبانہ رضی. جی سر، سنبل کوشچن کریں. کوشش شبانہ کروں رضی، گی سر. شبانہ رضی جو ہے اس کا آنسر کریں گی. چلیں کوئی مسئلہ نہیں، کوشش ہی کر رہے ہیں ہم سب لوگ، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. کیا وہ چہرہ پھیرتا ہے؟ نہیں، نام کیا وہ اپنا چہرہ پھیرتا ہے؟ کیا وہ ہے نا، کیا اس اپنا کیا وہ کیا وہ اپنا چہرہ پھیرتا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ آگے کریں جی. نام یولی وجہ، ہاں وہ اپنا چہرہ پھیرتا ہے. حل یولون وجوہہم، کیا وہ اپنا چہرہ پھیرتے ہیں؟ نام یولون وجوہہم، ہاں وہ سب اپنا چہرہ پھیرتے ہیں. اور تولی وجہک، کیا آپ اپنا چہرہ پھیرتے ہیں؟ نام ولی وجہی، ہاں میں اپنا چہرہ پھیرتی ہوں. حل تولی وجوہکم، کیا آپ سب اپنا چہرہ پھیرتے ہیں؟ نام تولی وجوہنا، ہاں ہم سب نولی اپنا چہرہ نولی پھیرتے ہیں. نام شبانہ نولی وجوہنا، وجوہنا. وجوہنا، وا پہ ہاں زبر ہم نہیں، واؤ پہ زبر نہیں ہے، واؤ کے اوپر پیش ہے. وجوہنا. نام نولی وجوہنا، ہاں ہم سب اپنا چہرہ پھیرتے ہیں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آگے ہم پڑھتے ہیں اس کا امر کا صیغہ کیسے بنے گا. آپ نے مائک آف کر دیں. امر کا صیغہ کیسے بنے گا؟ تو وہ امر کا صیغہ آپ نے پڑھتے تھے نا، علم یعلم، علم. لیکن یہاں پہ تو ظاہری بات ہے وہ آخر والا حرف ہے ہی نہیں، وہ تو کمزور ہے، کمزور تو گر جائے گا. ولا یولی، ولی، تو یہ اس کا بنے گا امر. ولا یولی ولی، ٹھیک ہے. تو ولی سے جب اس کا جمع کا صیغہ آئے گا نا، ولی، تو لام کے اوپر پیش آئے گا، ولی ولو. اس پیش سے پتہ لگے گا کہ یہ امر کا صیغہ ہے یا پھر یہ ماضی کا صیغہ ہے. چونکہ ماضی میں آتا ہے ولو، آپ نے پڑھا نا ابھی، ماضی میں کیا آتا ہے؟ ولا
اور اس کے بعد کیا آتا ہے ولا ولو. تو یہاں پہ امر میں آتا ہے ولی ولو، لا تولی لا تولو، ٹھیک ہے، یعنی پھیرو، مت پھیرو. اور اس کے بعد قبلے کی طرف منہ پھیریے جیسے عربی بول چال میں. تو قرآن کریم میں آتا ہے نا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قرآن کریم میں چیپٹر نمبر 2 میں سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 میں پہلے پیج کے اوپر ہے. تو ولی اولی، ٹھیک ہے، اور ولو نولی، یعنی یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے. ولی کا مطلب پھیر، اولی میں پھیرتا ہوں، ولو آپ سب پھیرو، نولی ہم سب پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے. لا تولی کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ سے بات چیت کر رہا ہے تو کہتا ہے لا تولی تم مت پھیر. تو کیا جواب ہوگا؟ لا اولی میں نہیں پھیروں گا، ٹھیک ہے. یہ اولی کہاں سے لیا ہوا ہے؟ یہ وہ فعل مضارع والے سے. لا تولو آپ سب مت پھیرو، آپ سب مت پھیرو، تو جواب کیا ہوگا؟ لا نولی ہم سب نہیں پھیرتے اپنے چہرے کو نا. اچھا، اب جو آپ نے پڑھا تھا علامہ سے کہ میم پہ منہ لگانا ہے اور سیکنڈ لاسٹ ورڈ پہ زیر لگانی ہے اسم فاعل میں، اور سیکنڈ لاسٹ ورڈ پہ زبر لگانی ہے اسم مفعول پہ، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور آپ ذرا دیکھیں واللہ سے یولی ولی، تو یہ کیا بنے گا؟ مولن، مولن، یاد رہے گا. یعنی اینڈ میں آپ نے کیا کیا ہے، ولی جو آپ کا تھا نا، ولی یہ جو آپ کا فعل مضارع تھا، فعل امر تھا سوری، اسی کو ہی آپ نے کیا کیا ہے، مولی اور مولن کہہ لیں، مولن کہہ لیں. اس کا جو فعل مضارع ہے اس سے بھی یہ بنایا جا سکتا ہے. آپ کو پتا کہ یہ بناتے ہوئے اسم فاعل اسم مفعول، تو اس کا جو ہے نا وہ آپ نے میم پیش منہ لگانا ہے، مولن اور مولن. یہ اب لام جو ہے نا اس کا آخری تو حرف آپ کو پتا ہے اس کے اوپر، اس کو تو لکھنے میں دوسرے میں آ گیا، لیکن یہ آخری حرف جو کمزور ہے وہ ایسے گر گیا. تو اب یہ لام کے نیچے 2 زیر اور لام کے اوپر 2 زبر، اس سے پتہ لگے گا کہ یہ فاعل کا ہے یا مفعول کا ہے. تو مولن اسم فاعل، مولن اسم مفعول. اب ذرا بنائیں علامہ سے جو ہم بناتے تھے فعل بناتے تھے، یہاں اس کو آپ کہتے ہیں کہ مصدر بناتے تھے، وہ تعلیم بناتے تھے. تو اس کا جو بنے گا وہ بنے گا واللہ سے تولیہ، ٹھیک ہے. واللہ سے تا لگ گیا، واو لام یا وہی والا، اینڈ میں تا لگ گیا، تولیہ جو یوز ہوتا ہے نا عربی میں. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مصدر جو ہے یہ تھوڑا چینج ہوتا رہتا ہے. یہ کبھی آپ کو نہ یاد رہے تو اس کو ٹینشن نہیں لینی، یہ کبھی چینج ہوتا رہتا ہے تھوڑا سا. چلیں، مولن مولن تولیہ. عربی بول چال قبلے کی طرف منہ پھیرنے والے تو ہم کہیں گے حل انت مولن، کیا آپ، کیا ترجمہ ہوگا؟ چلیں آپ بتائیں، حل انت مولن، کون بتائے گا ترجمہ؟ حل انت مولن کا ترجمہ روبینہ. سر اس کا ترجمہ یہ ہوگا حل کیا آپ قبلہ کی طرف منہ پھیرتے ہو؟ قبلہ تو ہے نہیں نا بیچ میں، ویسے اوپر لکھ دیا ہے. کیا آپ منہ پھیرتے ہو؟ پھیرتے ہو، یہ تو آپ ترجمہ فعل والا کر رہی ہو، فعل ہی ہے ہی نہیں یہاں پہ. کوئی فعل نظر آ رہا ہے؟ ہیرا عمران سر مولن کیا آپ پھیرنے والے ہو؟ حل انت کیا آپ مولن پھیرنے والے ہو، ٹھیک ہے. یعنی چونکہ اسم فاعل کا ترجمہ ہوگا نا تو پھیرنے والا، سر جس کے مولن پھیرنے والے ہو، ٹھیک ہے سر. ہاں چلیں کوئی نہیں. نعم انا مولن، جی ہاں میں پھیرنے والا ہوں. حل انتم مولون، کیا آپ سب پھیرنے والے؟ اب اس کی جمع ہے مولن کی، اور اس طریقے سے اس کا جواب آ گیا. تو مولن یہ پورا اس کا چارٹ آ گیا. واللہ ایک دفعہ میں پریکٹس کر رہا ہوں، واللہ ولو ولیت ولیت ولیتم ولینا ولت یولی یولون تولی اولی تولون نولی تولی، ٹھیک ہے. ولی ولو لا تولی لا تولو مولن مولن تولیہ، ٹھیک ہے. یہ وہ والا تولیہ نہیں ہے وہ جو ہے نا وہ پانی سکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ والا نہیں، ویسے تولیہ ہے. تو اس کا مطلب سر ہوتا ہے یہ
پھیرنا. ول پھر فعل امر اور فعل نہیں فعل امر. سر یہ ولو ہوگا نا, زبر نہیں ہے نا اس کا؟ ہاں تو پیش ہے نا اس کے اوپر. جو زبر ہوگی وہ ہوگی فعل ماضی کے اندر, ولا ولو پیش ہوگی فعل جو امر کے اندر. صحیح, ہاں شکریہ سر. چونکہ آپ ویسے تو ہم نے جو ہے نا وہ جو ہے نا فعل مزید فی کے اندر ہم نے ویسے یہ دیکھا کہ ہم ماضی سے بنا رہے تھے امر نا, لیکن وہ آسانی کے لیے انہوں نے بتایا تھا. اصل رول اگر آپ دیکھیں نا, جو ہم نے ویسے علوم اسلامیہ میں پڑھا تھا, تو وہ یہی تھا کہ ہم فعل مضارع سے ہی بناتے تھے فعل امر نا. تو فعل مضارع سے جب بناتے ہیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے فعل مضارع کے کون سے صیغے سے بنانا ہوتا تھا. تو آپ یہ دیکھ لیں, یہ یولون سے بنانا ہوتا تھا. یولون سے یا فعل مضارع کی علامت گراؤ گے آپ, ٹھیک ہے, نون گرے گا اس کا, اور یہ آپ کا بن جائے گا ولو, ٹھیک ہے, اس طریقے سے. تو یہ اس طریقے سے ہوتا تھا. تو اب اگر آپ ولو سے بناتے ہیں تو پھر آپ کو یا واو ما قبل پھر پیش لگانی پڑے گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ ذہن میں یہ بات رکھیں سمجھنے کی غرض سے, اصل میں فعل جو ہے نا وہ مضارع سے ہی فعل امر بنتا ہے, فعل ماضی سے فعل امر نہیں بنتا. اور اب دیکھیں نا لا تولی, یہ فعل نہیں ہے, یہ اب جب بنتا ہے یہ بھی فعل مضارع سے بنتا ہے. اور یہ فعل مضارع کے کون سے صیغوں سے بنتا ہے؟ یہ بھی فعل مضارع کے جو ہے یہ حاضر والے صیغوں سے بنتا ہے. اب تولی اور تولون سے بنا ہوا ہے, لا تولی لا تولو, ٹھیک ہے. تو یہ ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ چیز ذہن میں آ جائے گی. چلیں اب اس کی 6 کی دیکھ لیتے ہیں. ولا یولی ولی مولن مولن تولیہ. دیکھیں ہر لائن میں 3 فعل استعمال ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اب فتح, نصر, ضرب, سمع, یہ ہم نے پڑھے تھے ثلاثی جو ہے نا مجرد والے, جس میں 3 حروف والے صحت مند افعال تھے, 3 حروف والے کمزور افعال جو انہی کے اوزان پہ آتے تھے, وہب, قال, دعا, ظل, ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے پڑھے, پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. پھر جو جن کو مزید فی کہتے ہیں ان کے جو حروف ہیں اس میں ہم نے کچھ جو ہے نا وہ صحت والے پڑھے ہیں, علم, حاسب, اسلم, ٹھیک ہے. اور اس کے مد مقابل کمزور بھی ہیں جیسے ولا, نادا, اضل, ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھیں گے ایسا ایسا. آج ہم نے ولا پڑھ لی ہے. تو آپ کے لیے جو ورک بک ہے آج کے لیے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سبق میں دیا گیا جو ولا کا ٹیبل ہے نا اسے اچھی طرح یاد کریں پہلے, اور پھر ان سوالات کا جواب دیں. عربی بنائیں. وہ پھیرنے والا ہے اپنا منہ دین سے, یہ آپ نے جملہ بنانا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جملہ آپ نے بنانا ہے, اردو میں ترجمہ کرنا ہے, وہ ہے ما ولاہم عن قبلتہم, ٹھیک ہے. عربی میں ہاں میں جواب دینا آپ نے, حل تولی وجہک عن الدین. اب نیچے والا جو تیسرا لکھا ہوا ہے نا جملہ, اس جملے کے اندر ہی تھوڑی بہت چینجنگ کر کے آپ کا عربی کا جو پہلا جملہ جس پہ وہ بتایا وہ پھیرنے والا اپنا منہ دین سے, اس کو آپ بنا سکتے ہیں. یہ تو ہے عقل مندی کہ آپ بعض اوقات کویسچن پیپر کے اندر ہی نا بہت سی چیزوں کا آنسر بھی ہوتا ہے. چلیں, واللہ کی طرح نجا ہے, نجا نجات دینا, جس کو اس نے نجات دی, کا پورا ٹیبل آپ نے بنانا ہے فعل ماضی سے, مضارع سے, امر نہیں, اسم فاعل مفعول اور فعل کا نام جو ہے. تو یہ آپ کا بن جائے گا. اب دیکھیں اس کا تنجیح ہے, اس کا تولیہ, اس کا تنجیح ہے, تنجیہ تھوڑا سا فرق ہے. تو تقریباً آلموسٹ سیم ہی ہوتا ہے. اب آپ نے نجا سے بنانا, جیسے آپ نے پڑھا نا ولا ولو, نجا نجو, ولیتا نجیتا, ٹھیک ہے. ولیتو نجیتو, اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے. اب یولی یونجی, ٹھیک ہے. اور آپ نے جو اس کا اسم فعل امر بنایا آپ نے, تو وہ آپ نے بنایا تھا کہ ولا سے ولی, نجا سے نجی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نجو ہو جائے گا پیش کے ساتھ. تو یہ آپ نے بنا دینا انشاءاللہ. تو یہ آپ کی پریکٹس ہے. چلیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. آج کے لیکچر میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.